دوستوں، ملک حبشہ میں ہجرت کرنے والوں کی ایک جماعت آئی ہوئی تھی۔ انہیں اپنی عبادت آزادانہ طریقے سے ادا کرنے کے لیے مکمل اجازت دی گئی۔ بچوں کو نکال کر ان مہاجرین کی تعداد تقریباً 80 تھی، لیکن انہوں نے ایک ہی وقت میں سفر نہیں کیا تھا۔ یہ ہجرت بہت رازداری اور منصوبہ بندی کے تحت چھوٹے چھوٹے گروپوں کی صورت میں کی گئی تھی۔ اگر ان مہاجرین کے گھر والوں کو اطلاع ہو جاتی تو ان کے راستے میں رکاوٹیں پیدا ہونا ممکن تھا۔ یہ نقل مکانی اس وقت تک غیر محسوس رہی جب تک تمام مسلمان اپنی منزل تک نہ پہنچ گئے۔ کسی کو اندازہ نہیں ہوا کہ کیا ہو رہا ہے۔ البتہ قریش اس ہجرت کے نتائج سے بہت پریشان تھے۔ انہوں نے نہایت نفیس قسم کے چمڑے کی کئی کھالیں تیار کروائیں تاکہ نجاشی یعنی شاہ حبشہ کے تمام جنرلز کو خوش کیا جا سکے۔ خود نجاشی کے لیے قیمتی تحائف منتخب کیے گئے۔ اس ساز و سامان کے ساتھ 2 افراد کا انتخاب کیا گیا، جن میں سے ایک بنو شمس کے عمر بن عاص تھے۔ قریش نے انہیں اچھی طرح سمجھا کر حبشہ روانہ کیا۔ اس گروپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ ہر جنرل سے الگ الگ ملاقاتیں کریں، انہیں تحفے دیں اور درخواست کریں کہ ہمارے قبیلے کے چند ناسمجھ نوجوان مرد عورت آپ کی سلطنت میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنا پرانا مذہب چھوڑ دیا ہے، نہ اس لیے کہ آپ کا مذہب قبول کریں، بلکہ انہوں نے ایک نیا دین گڑھ لیا ہے جس کا علم نہ ہی یمن والوں کو ہے اور نہ ہی آپ کو۔ ان کے سرداروں نے ہمیں آپ کے بادشاہ کے پاس بھیجا ہے کیونکہ یہ آپ کے ملک میں بھاگ کر آئے ہیں، لہٰذا آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ جب ہم بادشاہ سے گزارش کریں تو مہربانی فرما کر اسے مشورہ دیں کہ وہ ان لوگوں کو ہمارے سپرد کر دے اور ان سے کوئی بات چیت نہ کرے۔ ان کے قبیلے والے ہی بہتر جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ تمام جنرل نے اس گروپ سے اتفاق کیا۔ تسلی کے بعد یہ گروپ نجاشی کے دربار میں حاضر ہوا اور مہاجرین کو واپس کرنے کی درخواست کی۔ جو بات جنرل سے کہی گئی تھی، اس میں مزید اضافہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ ان کے قبیلے کے بزرگ، جن میں ان کے والد، چچا اور دوسرے رشتہ دار شامل ہیں، آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ انہیں واپس کر دیا جائے۔ نجاشی کے درباریوں نے ایک زبان ہو کر زور دیا کہ ان کی درخواست قبول کر لی جائے اور ان لوگوں کو ان کے رشتہ داروں کے حوالے کر دیا جائے کیونکہ وہی ان کے بارے میں بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن نجاشی نے انکار کر دیا اور کہا، نہیں، ہرگز نہیں، ہم ان کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری پناہ طلب کی، میرے ملک کو اپنا ٹھکانہ بنایا اور دوسروں کے مقابلے میں میری ذات کو ترجیح دی۔ کیا میں ان کو ان کے حوالے کر دوں؟ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا جب تک کہ ان کو بلا کر ان سے بات نہ کر لوں۔ اگر ان کی بات سچ نکلی تو میں اسے قبول کر لوں گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو میں ان کی حفاظت کرتا رہوں گا جب تک یہ میری حفاظت کے طالب ہوں۔ پھر نجاشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو دربار میں بلایا اور اپنے مذہبی پیشواؤں کو جمع کیا۔ وہ پیشوا اپنے ساتھ مقدس صحیفے لائے اور انہیں کھول کر بادشاہ کے تخت کے گرد رکھ دیا۔ ان کے ساتھی کی خواہش تھی کہ کسی طرح نجاشی اور مہاجرین کے درمیان بات چیت نہ ہونے پائے۔ انہیں معلوم تھا کہ اہل حبشہ تجارتی اور سیاسی مصلحت کے تحت جو ان کو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن ان کی بت پرستی اور کفر کی وجہ سے ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ حبشہ کے لوگ عیسائی تھے اور اکثر اپنے عقیدے کے بہت مخلص تھے۔ خیر، ان لوگوں کو عمر بن عاص کے منصوبے کے بارے میں کچھ سمجھ آ چکی تھی، لہٰذا جب مہاجرین کو دربار میں لایا گیا تو ایمان والوں کی پاکیزہ اور سنجیدہ چہروں کا اثر سب پر ہوا، لیکن سب سے زیادہ اثر نجاشی پر ہوا۔ مذہبی پیشواؤں اور دیگر درباریوں نے جیسے ہی مہاجرین پر نظر ڈالی تو فوراً پہچان گئے کہ یہ وہ مرد عورتیں ہیں جن کا اللہ سے مضبوط تعلق ہے۔ دوستو، تمام مسلمانوں کے لیے وطن چھوڑنا لازمی نہیں تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے اسلام چھوڑنے کے لیے کہنا چھوڑ دیا تھا، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہجرت کی اجازت دی اور اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کے ساتھ جانے دیا۔ اس جوڑے کی وجہ سے مہاجرین کے دلوں کو جو ہمت اور حوصلہ ملا، اس کی اہمیت اپنی جگہ بہت بڑی تھی۔ ایک اور جوڑا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا۔ یہ دونوں بہت حسین اور جمیل تھے، اگرچہ حضرت ابو طالب کی موجودگی میں انہیں کوئی خطرہ نہ تھا اور یہ دونوں ان کی حفاظت میں تھے، مگر مہاجرین کو ایک ترجمان کی ضرورت تھی۔
اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہترین مقرر اور بیان کرنے والے تھے۔ اپنی شخصیت کے اعتبار سے بھی وہ دل جیتنے والے تھے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، شکل و صورت اور کردار میں بھی تم میرے جیسے ہو۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔